اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربیع الاول کا مہینہ تمام دنیا کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا نبی سید الانبیاء، جو ماہی بھی ہیں، جو خاشر بھی ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی میرے مولا امام جعفر صادق کی بھی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ ہم سب مسلمان مل کے اس خوشی کو مناتے ہیں۔ میرے مولا امام جعفر صادق وہ کہ جن کی والدہ گرامی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں، جو اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھی۔ آپ کے والد گرامی جناب محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جمعے کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، آسمان روشن ہے، اور خوشبوئیں سارے مدینہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، جناب محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور تعقیبات نماز سے ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ ایک خاتمہ دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی اطلاع جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور کس طریقے سے کہ میرے مولا جناب علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین تشریف فرما ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام صادق ہے، جعفر صادق ہے۔ تو ابو حمزہ سمالی جو ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے ان کا نام یہ رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام میں نے نہیں رکھا، میرے پدر بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ میرا فرزند جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔ اور پھر اس لیے بھی کہ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کے جن کی لقب گئی ہیں، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو القاس، ابو موسیٰ، اور لقب جیسے کہ میں نے ابھی کہا صادق ہے، فاضل ہے، طاہر ہے، قائم ہے، کامل ہے۔ اور ہم جو شریعت استعمال کرتے ہیں وہ آپ ہی سے منسوب ہے، اس لیے جعفری بھی کہلاتے ہیں۔ آپ نے اسلامی شریعت کی اس قطر تری ارشاد فرمائی کہ فقہ اسلامی فقہ جعفری کہلائی، اور آپ کی مسجد حلہ میں ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے دادا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، آپ گھر میں تشریف لائے اور اذان و اقامت پوتے کے کان میں کہی، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج کا دن، اس لیے کہ بعد کربلا بہت پریشانیاں، بہت مصیبتیں اہل بیت نے اٹھائیں، اور جناب محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں آج یہ بعد کربلا خوشی آئی ہے، اور سب بہت خوش ہیں کہ آج ان کے گھر امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آپ نے 12 سال تک اپنے دادا کے ساتھ یعنی امام زین العابدین کے ساتھ آپ رہے، اور دادا ہر وقت پوتے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور تعلیم اسلام ساتھ ساتھ دیتے تھے، یعنی آپ نے ایک وقت میں 2 اماموں کا فیض اٹھایا، ایک دادے کا
اور ایک اپنے بابا کا۔ میرے مولا امام جعفر صادق نے بہت سارے شاگرد بنائے ہیں اور آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ میرے مولا ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں ایک نیزہ دیکھا ہے اور اس کے نچلے حصے پر لوہے کا قبضہ تھا یا نہیں۔ آپ نے کہا کہ تم نے جو نیزہ دیکھا ہے مجھے ذرا ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ اس کے نچلے حصے پر لوہے کا قبضہ تھا یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قبضہ ہوتا تو یہ خواب اشارہ دیتا ہے کہ تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوتا، مگر اب لڑکی پیدا ہوگی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ذرا مجھے کھل کے بتاؤ کہ تم نے کیا خواب دیکھا تھا، کیونکہ تم بھول رہے ہو کچھ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ یاد ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور لیکن مجھے یاد ہے کہ اس نیزے میں 12 گرہیں سی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اس لڑکی کے 12 لڑکیاں ہوں گی، تو ان 12 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ہوگا۔ اور یہ خواب میرے مولا نے جیسا بیان کیا تھا اور وہ اسی طریقے سے ہوا کہ اس کے بیٹی کے گھر ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں اور پھر لڑکا پیدا ہوا۔ میرے مولا بہت خدا ترس تھے اور آپ کے صاحب ایک دن آپ کے گھر آئے تو دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ نے کہا مولا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو آپ کہنے لگے میں نے اپنے گھر والوں کو مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے منع کیا ہوا ہے، مگر ابھی جب میں گھر میں گیا تو ایک کنیز بچے کو گود میں لیے ہوئے اوپر چڑھ رہی تھی۔ کیونکہ میں نے چھت پر چڑھنے کو منع کیا ہوا ہے تو جب اس نے مجھے دیکھا تو کانپنے لگی اور اس کی گود سے بچہ زمین پر گر کر مر گیا ہے۔ میرا چہرہ اس بات پر متغیر ہے کہ میرا رعب اور خوف اتنا اس کے دل پر کیوں بیٹھ گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کنیز خدا کو دیکھ کر کہا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا اور میں پریشان ہوں کہ میری وجہ سے لوگ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ میں نے کسی کے ساتھ کبھی اتنی سختی نہیں کی ہے، پھر بھی لوگ اس کنیز کے اس واقعے سے میں ڈر گیا ہوں۔ میرے مولا ہمیشہ جب کوئی آپ کے گھر تشریف لاتا تھا تو میرے مولا ضرور کھانا کھلایا کرتے تھے اور بہت شوق سے کھانا کھلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے، اور اس وجہ سے آپ مہمان نواز بھی کہلاتے تھے۔ جیسے کہ آپ کا علم مشہور ہے، اسی طرح سے آپ کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور تھی، اور لوگ آپ کے گھر آتے تھے اور اس انتظار میں بھی اکثر رہتے تھے کہ مولا کب کھانے کی دعوت دیں۔ اور اسی طرح سے ایک دن کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ جناب ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر میں ایک اور جماعت اور اصحاب بھی وہاں پر آ گئے، اور اس سے پہلے بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے کھانا منگوایا جو انتہا سے زیادہ لذیذ اور عمدہ تھا۔ ایسا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر کھجوریں لائی گئیں جو اتنی صاف و شفاف تھیں کہ دیکھنے کے لائق۔ پھر ہم میں سے ایک شخص ایک دم کہنے لگا دیکھو آج جو فرزند رسول کے پاس یہ جو تم نے کھانا کھایا ہے، یہ جو نعمتیں کھائی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا سوال ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان کا سوال ہونا ہے۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلائے اور پھر اس کا تم سے جواب بھی طلب کرے. لہٰذا مطمئن رہو، اس کا سوال نہ ہوگا، مگر اللہ نے جو تمہیں نعمت محمد و آل محمد دی ہے یہ نعمت ہے، اس کا سوال اللہ تم سے ضرور کرے گا. آپ کا یہ معمول تھا کہ بعد نماز مغرب کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور کھانے میں سرکہ اور زیتون ہوتا تھا. تو ایک دن آپ کے پاس مہمان بیٹھے تھے اور گوشت آیا، تو آپ نے کہا جو مہمان تھے کہ یہ گوشت تم کھاؤ اور میں خود یہ سرکہ اور زیتون کا کھانا کھاؤں گا. میرے مولا کا جیسے میں نے بتایا کہ مہمان نوازی بہت زیادہ تھی اور آپ کے پاس مہمان آتے تھے. ایک دن آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. ایک بڑی پلیٹ تشت میں چاول آئے. تو جو لوگ آئے تھے مہمان، انہوں نے سوچا کہ امام سامنے بیٹھے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ تھوڑا کھانا کھایا، آہستہ آہستہ، تاکہ امام کے ادب کی وجہ سے. آپ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا تم نے کچھ نہیں کھایا، تمہیں اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے بڑے مسکرا کے کہا زیادہ کھاؤ، کیونکہ جس کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہوگی وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھانا کھائے گا. یعنی جس تکلف کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، اس وجہ سے امام نے انہیں یہ بات کہی. اور پھر آپ نے یہ کیا کہ دسترخوان پر رکھی ہوئی اس تشت کو سنبھالا اور کہا کہ لو یہ کھانا کھاؤ. تو مہمان کہتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں وہ جو تشت جس میں چاول تھے ختم ہو گیا. آپ نے کہا ہاں اب تم نے تکلف برطرف کر کے کھانا کھا لیا ہے. یعنی آپ کی مرضی یہ تھی کہ وہ زیادہ کھانا کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں. اور پھر آپ نے مسکرا کے کہا کہ تم میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو. میرے جد کا بھی یہ اصول تھا کہ جب کوئی مہمان ان کے گھر تشریف لے آتا تھا تو آپ اس کی بہت اچھی مہمان نوازی کرتے تھے. اور آپ نے پھر اپنی صحابہ کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے جد کے پاس ایک دفعہ انصار میں سے کسی کے یہاں سے چاول آئے. آپ نے جناب سلیمان رضی اللہ، مقداد رضی اللہ اور ابو ذر کو بلایا. وہ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ کھانا کھاؤ. انہوں نے بڑے تکلف سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا شروع کیا. تو جناب رسول خدا نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، سارے چاول ویسے ہی رکھے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھا لیا. تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے تکلف کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس کو ہماری محبت زیادہ ہوگی وہ ہمارے ہاں زیادہ کھانا کھائے گا. اور یہ سن کر وہ لوگ اچھی طرح کھانا کھانے لگے. تو جناب جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر رحم کرے اور ان سے راضی رہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب چاول کا تشت آیا آج، وہ صحابی کہتے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے کہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں اور کھاؤ. اور پھر آپ نے کہا کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، تکلف مت کرو. تو کہتے ہیں کہ جو صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر امام کے پاس، ابن ربی کہتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اور ان سے میرے مولا نے جب یہ کہا کہ اور کھاؤ، بآسانی کھاؤ، تو انہوں نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا. تو یہ مقصد یہی تھا کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ میرے مولا امام جعفر صادق کے آج خوشی کا دن ہے اور آج سارے مدینے میں میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے مٹھائی بنوائی بھی تھی
منگائی بھی تھی اور پورے مدینے میں بانٹی بھی تھی، اور پھر آپ نے اپنے گھر میں دعوت کا انتظام بھی کیا، کیونکہ آپ کا بہت پیارا پوتا پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ جعفر صادق ہیں کہ جنہوں نے آگے علم کو بھی بڑھانا ہے، اور اہل بیت کے یہ کچھ پرسکون وقت بھی آپ نے گزارنا ہے۔ آپ اس پوتے کی پیدائش پہ خوش ہیں، اور آپ نے تمام مدینے والوں کو کھانے کی دعوت بھی دی تھی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن میرے مولا نے سب کو دعوت دی، اور امام محمد باقر علیہ السلام سب کے آگے بھر کے چاول تشت میں ضرور رکھ رہے ہیں اور سب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آج کے دن کے صدقے میں میرے مولا ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، اے میرے مولا آج انہیں رزق عطا کر، اتنا رزق عطا کر کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دسترخوان لگائیں اور سب کو کھانے کھلائیں۔ اے میرے مولا اس دن کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو صحت کلی عطا کر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں۔ اے میرے مولا اس امام کے صدقے میں کہ جس کا جد بھی، اور ان دونوں کے صدقے میں میرے نبی آخر، میرے سید الانبیاء، میرے ماہی، میرے حاشر، میرے مدثر، میرے مزمل کے صدقے میں اے میرے مولا ہمیں خوشیاں اور سکون عطا کر۔ روز محشر ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، یہ ذکر ہماری بخشش کا سہارا ہو، اور روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا۔ شافی محشر ہماری شفاعت فرمائے، اہل بیت ہماری شفاعت فرمائے۔ بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے میں اور مولا علی کے علم کے سائے میں بلے سرات سے مولا علی ہمیں پار لگائیں، اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔